دعا برائے تجدید ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الليل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام. صلوات بآواز بلند پڑھ اللہ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہے. مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الصلاة والسلام علی صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمہ مکتوب منقوش فی اللوح والقلم. سید العرب والعجم سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی اخیہ و وزیرہ و ابن عمہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین یاسف الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب والد الشبیر والشبر قاتل مرحب والعنتر فاتح لعہد و بدر و خندق والخیبر الذی قال فی شانہ کل شیء احصینہ فی امام مبین. صلوات بآواز بلند پڑھ اللہ. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بآواز بلند پڑھیں اللہ. سب سے پہلے دعا گو ہوں خالق کائنات آپ تمام مومنین کا تمام عزاداروں کا آج کی اس پاکیزہ فرش عزائے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام میں چل کے آنا. آل محمد کا عظیم خالق و مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جو نیک حاجات نیک خواہشات لے کر آپ مجلس میں تشریف لائے ہیں خداوند کریم آپ کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے. دعا گو ہوں خالق کائنات اس مجلس ذاکر بانی سید محسن رضا بخاری صاحب مالک ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے. ان کے والدین مرحومین کے درجات کو آخرت میں بلند فرمائے. سید سجاد بخاری صاحب کی والدہ مرحومہ کے مالک درجات بلند فرمائے. سید سجاد بخاری صاحب سید کیف عباس مالک ان کے رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ان کے گھر پہ اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. حاضرین مومنین کے جتنے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے مالک ان کے درجات کو آخرت میں بلند فرمائے. قرب آئمہ علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے. جملہ مومنین و مومنات جو مریض ہیں مالک انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. کائنات کے حقیقی وارث مشن عزاداری کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے. ہم سب کو امام کے خادموں میں شمار فرمائے. صلوات مل کے بآواز بلند پڑھ لیجیے. اللہ اگر زحمت نہ سمجھے تو کیونکہ بالکل مجلس کا ماحول یہاں پر نظر نہیں آ رہا.
क्योंकि पढ़ने वाला तभी बेहतर अंदाज से पढ़ सकता है जब तक उसे कोई माहौल खराब। अगर थोड़े थोड़े जो जवान है वो आगे आ जाए, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे रहे, बुजुर्ग बैठे रहे, लेकिन जो जवान है वो थोड़े थोड़े आगे आ जाए। मेरा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बाद में एक मेहमान जाकिर ने भी पढ़ना है ताकि उनको एक मजलिस का माहौल फराम किया जाए। ताकि मैंने ज़्यादा देर आपकी समातों को ज़हमत नहीं देनी, इंतहाई मुख्तसर वक्त में, क्योंकि पढ़ने वाले जाकिर तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह चंद लम्हों में वो ज़ेब मेंबर होंगे। सलवात मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए, अल्लाह तकलीफ के लिए ज़हमत। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन की हकानियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया। बस इंतहाई मुख्तसर सी हाज़री, क्योंकि भाइयों का हुक्म है, हुक्म की तामील में सिर्फ एक जुमला फजीलत का और एक जुमला मुसीबत का, ताकि जो मजलिस का मकसद है वो पूरा हो जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने अपने दीन की हकानियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह ने जो अदियान बनाए हैं उन अदियान में जो सबसे पसंदीदा तरीन दीन है उसे इस्लाम कहते हैं। जो अदियान आलम हैं, जो मुख्तलिफ दीन है, उन दीनों में अगर जो सबसे पसंदीदा अल्लाह के नज़दीक दीन है उसे इस्लाम कहते हैं। अब इस्लाम का जो सिलसिला इसका आगाज़ हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद फुरकान हमीद में, व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कि मैंने कोई भी उम्मत ऐसी नहीं है कि जहाँ पर उम्मत मौजूद हो, यानी हदायत लेने वाले मौजूद हो, लेकिन हदायत लेने से पहले मैंने हादी का बंदोबस्त किया है। यानी जहाँ पर हदायत लेने वाले मौजूद होंगे वहाँ पर पहले हदायत देने वाला मौजूद होगा। यानी जो भी हदायत का मुतलाशी है उसकी हदायत का अल्लाह ने बंदोबस्त किया है, ताकि किसी के पास ये जवाब बाकी ना रहे कि ए अल्लाह हम मौजूद थे लेकिन हमें राह हिदायत दिखाने वाला नहीं था। उस राह हिदायत के लिए अल्लाह ने हादियान का बंदोबस्त किया। एक बार सलावत बाबा से बुलंद कर लो, तो अल्लाह ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए अपने हादियान का सहारा लिया। अल्लाह चाहता जो मालिक कुन फयकून है, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह कहता है हो जा तो वो हो जाता है। अल्लाह अगर चाहता तो अपना दीन जो है वो अल्लाह खुद भी पहुंचा सकता था। अल्लाह हर किसी के जहन में अपना पैगाम पहुंचा सकता था, लेकिन अल्लाह जो इतना ताकतवर है, जो मालिक कुन है, जो मालिक कुन फयकून है, अल्लाह इतनी ताकतों के बावजूद भी जब अपना पैगाम पहुंचाना चाहता है तो अपने नबी का सहारा लेता है। अल्लाह ने नबियों का सहारा लिया। अल्लाह ने जब अपने जो मखलूक है उसको एड्रेस करने का जब बंदोबस्त किया तो नबियों का सहारा लिया। अल्लाह कहता पैगाम देना चाहता तो पैगाम अपने इंसान तक, अपनी मखलूक तक पहुंचा देता, लेकिन अल्लाह ने पैगाम पहुंचाने के लिए नबियों का सहारा लिया। इसीलिए हदीस कुदसी है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुन तो कंजन मख्फियन, कुन तो कंजन मख्फियन, कि मैं एक छुपा हुआ खजाना। थोड़ी सी तमहीद इसके बाद एक जुमला फजीलत का, कुन तो कंजन मख्फियन, कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमा रहे हैं, हदीस कुदसी वो अल्लाह का कलाम है जो कुरान का हिस्सा नहीं है, लेकिन कलाम अल्लाह का है। और ये हदीस कुदसी भी जो हदीसें इरशाद फरमाई है रसूल खुदा ने, रसूल खुदा की ज़ुबान की ये सदाकत है कि जो अल्लाह का कलाम है उसे बताया है, ये अल्लाह का कलाम है, जो अपना कलाम है बताया है ये मेरा कलाम है। वरना ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो तफरीक है कि अल्लाह का कलाम कौन सा है, रसूल अल्लाह का कलाम कौन सा है, अल्लाह का कौन सा कलाम कुरान का हिस्सा है, अल्लाह का कौन सा कलाम कुरान का हिस्सा नहीं है, वो कौन सी हदीसें हैं रसूल। अब रसूल खुदा के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये वो जुबान है जो बगैर वही इलाही के नुत्क नहीं करती। यानी रसूल खुदा जो भी कहते हैं अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कहते हैं। यानी जो नबी ने हदीस भी बयान की है वो रसूल की अपनी मर्जी नहीं है, यानी उसमें भी मशीयत की मर्जी, उसमें भी मालिक की मर्जी शामिल है, उसमें भी अल्लाह की मर्जी शामिल है। यानी जो हदीस नबवी है वो भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं है। यानी जितनी भी रसूल खुदा की गुफ्तगू है, रसूल खुदा के मुंह से निकलने वाले जितने भी जुमले हैं वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है। यानी जो भी रसूल खुदा ने पैगाम दिया अल्लाह की मर्जी के मुताबिक दिया है। जब सारा पैगाम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक था, लेकिन रसूल खुदा की ये जुबान की सदाकत थी कि रसूल खुदा ने बताया ये कुरान है और इसे हदीस कहते हैं।
یہ رسول خدا کی زبان کی صداقت تھی. تو حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا کن تو کنزن مخفیاً کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. چھپا ہوا خزانہ یعنی موجود تھا، مطلب چھپی ہوئی چیز وہ ہوتی ہے جو پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہے لیکن اس کو پریکٹیکلی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. کن تو کنزن مخفیًا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف یعنی مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا ہوا جاؤں. یعنی اللہ کی جو ذات ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن وہ ہمیشہ سے جو اللہ تھا اس اللہ کو بھی یہ چاہت ہوئی کہ کچھ لوگ ہوں جو میری پہچان کریں. اس اللہ کو یہ خواہش ہوئی، اس اللہ کو یہ ادراک ہوا اس بات کا کہ کوئی نہ کوئی ہو جو میری پہچان کرے. فاحببت ان اعرف کہ میری معرفت ہو لوگوں میں. فخلقتک یا محمد تو اپنی معرفت کے اظہار کے لیے اللہ نے جس ہستی کا وسیلہ تلاش کیا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ جب اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے تو دکھانے کے لیے اللہ جس ہستی کا سہارا لے اسے محمد کہتے ہیں. تو محمد مصطفیٰ کا سہارا لیا تو اللہ نے جو ہدایتوں کا بندوبست کیا ہے، اللہ نے کوئی بھی مخلوق ہے اس کے لیے ہادیان کا بندوبست کیا. ہادیوں کا سلسلہ 1,24,000 جو نبی ہیں کم و بیش اللہ نے انہیں اپنا پیغام دینے کے لیے بھیجا. اسی لیے جو بھی نبی آیا اس نے سب سے پہلے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ فلاح پا جائے. یعنی فلاح جو فلاح انسانیت اگر مضمر ہے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں. یعنی جو بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیابی کا جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے. یعنی عقیدہ توحید ہوگا تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو عقیدہ توحید کے بعد جو عقیدہ ضروری ہے وہ عقیدہ نبوت اور رسالت ہے. اسی لیے اللہ نے نبیوں کا جب سلسلہ ختم کیا تو 1,24,000 کے بعد کیونکہ امتیں موجود تھیں، ہدایت لینے والے موجود تھے. جب ہدایت لینے والے موجود ہوں تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جب ہدایت لینے والے موجود ہوں تو ہدایت دینے والا بھی ہونا ضروری ہے. جب ہدایت لینے والے موجود ہوں تو یہ کیونکہ انسانوں نے ہمیشہ کائنات نے قیامت تک کے لیے رہنا، انسانیت نے رہنا ہے، یعنی جب تک انسانیت رہے گی تب تک ہادی موجود رہیں گے. اسی لیے جب سلسلہ نبوت کا اختتام ہوا، جب آخری نبی اس دنیا سے جانے لگے تو رسول خدا نے جاتے ہوئے ہادی کا اعلان کیا. رسول خدا نے جاتے ہوئے اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں اور میں جاتے ہوئے اس طرح تم لوگوں کو نہیں چھوڑ کے جا رہا، بلکہ جاتے ہوئے رسول خدا نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین. وہ حدیث جو رسول خدا نے بطور وصیت سنائی لوگوں کو، میں جا رہا ہوں لیکن جاتے ہوئے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان 2 چیزوں سے متمسک رہے، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. ایک تو میری کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. یعنی جو بھی قیامت تک کے لیے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے قرآن و اہل بیت سے رجوع کرنا پڑے گا. یعنی جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے رسول خدا نے ہدایت کا بندوبست کر دیا، ہدایت کا پتہ بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں اور میں جاتے ہوئے اسی طرح تم لوگوں کو بے یارو مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا. جب میں جا رہا ہوں تو میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. جو بھی ان سے متمسک رہے گا، کوئی شرط نہیں رکھی شیعہ یا سنی یا دیوبندی یا بریلوی یا وہابی، کسی کی شرط نہیں رکھی، بلکہ کہا جو بھی ان سے متمسک رہے گا لن تضلوا بعدی، وہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگا. یعنی جو بھی گمراہی سے بچنا چاہتا ہے اسے اہل بیت کے دامن کو پکڑنا ہوگا. گمراہی سے بچنے کا جو کلیہ ہے وہ دامن اہل بیت کو تھامنا ہے. تو دامن اہل بیت کو تھام کر ہی، کیونکہ اللہ نے رسول خدا نے جاتے ہوئے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن ہے دوسری اہل بیت ہیں، تو دونوں چیزیں ہدایت کے لیے رسول خدا نے دی ہیں. اب جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اسے اہل بیت کو سمجھنا ضروری ہے، اور اہل بیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. اہل بیت کی فضیلت کا ادراک تب تک نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کی فضیلت کا ادراک نہ ہو، اور قرآن تب تک سمجھ نہیں آتا جب تک اہل بیت نہ ہو. قرآن خوانی سب کر لیتے ہیں لیکن قرآن فہمی کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے دامن اہل بیت پکڑنا ہوگا. ایک واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ 2 عورتیں آئی تھیں
دو بچوں کو لے کر، ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی. وہ آئی تھیں اور یہ مسئلہ لے کر آئی تھی. ایک عورت کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری عورت کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے. عورتیں دو ہیں، بچہ ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے. دعوے دار دو ہیں اور دعویٰ دونوں کا لڑکے کے لیے ہے. دونوں کا دعویٰ ہے کہ لڑکا میرا ہے. اب جب یہ فیصلہ نہ ہو سکا تو کسی نے بتایا کہ جب بھی کوئی مشکل پڑے تو رسول خدا علی کو یاد کیا کرتے تھے. حیدری علی ابن ابی طالب مشکل کشائے دو جہاں تشریف لائے. علی ابن ابی طالب کو بلایا گیا. علی ابن ابی طالب نے کہا کہ اس کا فیصلہ میں کیے دیتا ہوں، ان دونوں خواتین کو کسی صحابی کے گھر بھجوایا جائے، پردے کا بندوبست کیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ دو شیشیوں کا بندوبست کیا جائے. دو شیشیوں میں ان کو کہا جائے کہ یہ اپنا دودھ ڈالیں. اب دو شیشیوں میں ان خواتین کو کہا گیا کہ ان میں اپنا دودھ آپ ڈالیں. اب دودھ جب اتارا گیا تو دونوں شیشیاں جب بارگاہ امیر کائنات میں لائی گئیں، امیر کائنات نے کہا کہ ترازو کا بندوبست کیا جائے. اب ترازو کا بندوبست کیا گیا. اب شیشی میں دودھ برابر ہے، دونوں شیشیوں میں دودھ برابر ہے، شیشیاں بھی بالکل ایک جیسی ہیں، ہم وزن ہیں، شیشیاں بھی ہم وزن ہیں، دودھ بھی برابر ہے. لیکن امیر کائنات نے کہا ترازو کا بندوبست کیا جائے. جیسے ہی ترازو آیا، ترازو کے ایک پلڑے پر ایک شیشی کو رکھا گیا، ترازو کے دوسرے پلڑے پر دوسری شیشی کو رکھا گیا. جیسے ہی شیشیاں ترازو پر آئیں، ایک شیشی جھک گئی، ایک شیشی اٹھ گئی، ایک شیشی جھک گئی. میں نے کہا قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کو سمجھنا ضروری ہے. علی ابن ابی طالب نے فیصلہ کیا کہ جو شیشی نیچے بیٹھ گئی ہے، جس کا وزن زیادہ ہے، بیٹا اس کا ہے، اس خاتون کا بیٹا ہے. تو وہ خاتون جب علی ابن ابی طالب نے فیصلہ سنا دیا، وہ خواتین کیونکہ اس بات پر متفق ہو گئیں، کیونکہ علی ابن ابی طالب نے جب فیصلہ کیا تو خواتین تو پہلے سے جانتی تھی بچہ کس کا ہے، وہ لے کر چلی گئی، انہوں نے اعتراض نہیں کیا. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یا علی، یہ خواتین تو چلی گئی ہیں، آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، لیکن آپ نے فیصلے کا معیار کیا رکھا ہے، آپ نے کس بنیاد پر فیصلہ کیا ہے. جیسے ہی امیر کائنات سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس بنیاد پر فیصلہ کیا، امیر کائنات دیکھ کر کہتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے مرد کا عورتوں کے مقابلے میں ڈبل حصہ ہے. جو میراث کے قوانین سے واقف ہیں، مرد کا عورت کے مقابلے میں ڈبل حصہ ہے. تو جس عورت کا دودھ بھاری تھا، بیٹا اسی کا تھا. تو جب قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت کو سمجھنا ضروری ہے. علی کی معرفت کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور علی کی فضیلت کی کوئی حد نہیں ہے. قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے. قرآن کا یہ دعویٰ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اس قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے. تو کسی نے امیر حسن مجتبیٰ سے سوال کیا، صلوات پڑھیں امام کی ذات پر، اللہم صل. ایک تو اب بات کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے، بہت ساری باتیں اشاروں میں کرنی پڑتی ہیں. امیر کائنات سے سوال کیا کہ یا امام حسن مجتبیٰ، آپ کی داڑھی اور میری داڑھی میں فرق کیا ہے؟ کیا آپ کی داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے؟ میری داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے. تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ امام علی کے وارث ہیں، آپ اپنے آپ کو علی کا بیٹا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کے بابا نے یہ دعویٰ کیا تھا ممبر کوفہ پر بیٹھ کے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ علی سے، میں علی زمینوں کے راستوں سے بہتر آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. مولا بتائیں کیا آپ کی داڑھی کا اور میری داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے؟ اب مجمع بھی اسی طرح پریشان جس طرح آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ داڑھیوں کا ذکر کہاں ملتا ہے قرآن میں؟ حیدری. لیکن سوال تھا مشکل کشا کے بیٹے سے. مشکل کشا کے بیٹے سے جیسے ہی سوال ہوا، امام حسن مجتبیٰ نے سوچے بغیر، اسے کہتے ہیں قرآن کا وارث، امام حسن مجتبیٰ نے دیکھ کر کہا تو نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 نہیں پڑھی؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 میں اللہ نے کہا ہے کچھ زمینیں ایسی ہیں جو طیب ہیں، کچھ زمینیں ایسی ہیں جو کہ نجس ہیں، کچھ زمینیں ایسی ہیں جو کہ زرخیز ہیں، کچھ زمینیں ایسی ہیں جو کہ بنجر ہیں.
جب کھیتی طیب زمین سے اگے گی تو وہ سبزہ ہوگا، لیکن جب نجس زمین سے کوئی بھی کھیتی اگتی ہے تو وہاں پر جھاڑیاں ہوتی ہیں. تو جو خشک سبزہ ہو، جو طیب زمین سے جو کھیتی نکلتی ہے وہ ہماری داڑھی کی مثال ہے. حیدری، جو طیب زمین سے سبزہ نکلتا ہے وہ ہماری داڑھی کی مثال ہے، اور جو نجس زمین سے جھاڑیاں نکلتی ہیں وہ تمہاری داڑھی کی مثال ہے. امام حسن مجتبیٰ نے داڑھی بھی بتا دی. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کے دامن کو پکڑنا ہوگا، اہل بیت کے دامن کو تھامنا ہوگا، کیونکہ قرآن بتائیں گے تو اہل بیت بتائیں گے. اور جب اہل بیت کو سمجھنا ہو، کم از کم علی ابن ابی طالب کی شان میں 360 آیات قرآنی موجود ہیں. قرآن کی 360 آیتیں ایسی ہیں جو علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئیں. اسی لیے رسول خدا قرآن بسم اللہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہو جاتا ہے. قرآن کا اختتام ہے لیکن علی کی فضیلتوں کا اختتام نہیں. قرآن ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے وتمم بالخیر ختم ہو جاتا ہے قرآن، لیکن علی کی فضیلت کی انتہا کوئی نہیں. جہاں تمام فضیلتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں علی کے فضیلتوں کی ابتدا ہوتی ہے. اسی لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا کے تمام درخت اگر قلم بن جائیں، دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، دنیا کے تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، دنیا کے تمام جن و انس، اب انسانوں کی تعداد آپ دیکھ لیں کتنی ہے، دنیا کے تمام جن و انس شمار کرنے والے بن جائیں، پھر علی کو مخاطب کر کے کہا یا علی آپ کی ایک فضیلت کا باب بھی رقم نہیں ہو سکتا. حیدری. بس سزاداران امام مظلوم کربلا، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا. آج 25 محرم کا دن ہے. آج کا دن 10 محرم سے کم نہیں. 10 محرم کو جہاد اصغر تھا، اسی لیے 28 رجب کو جب حسین ابن علی ولید کے دربار سے واپس آئے تو حسین کے سب سے بڑے بیٹے ہیں سید سجاد. سید سجاد نے دیکھ کر کہا بابا آپ ولید کے دربار میں گئے تھے، بابا ولید نے کیا پیغام دیا؟ حسین ابن علی نے دیکھ کر کہا سجاد بیٹا ولید نے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا ہے. حسین نے دیکھ کر کہا، جیسے ہی سید سجاد نے پوچھا نا مولا بابا آپ کا کیا جواب تھا، اس وقت حسین نے دیکھ کر کہا کہ میں انکار کر آیا ہوں. سجاد نے دیکھ کر کہا بابا آپ نے بالکل ٹھیک کیا. حسین نے دیکھ کر کہا سجاد ہم نے انکار تو کر لیا لیکن اس انکار کی ہمیں قیمت چکانی پڑے گی. قیمت کا نام آیا. سید سجاد دیکھ کر کہتے ہیں بابا مجھے حکم کیجئے میں سجاد حاضر ہوں. اس وقت حسین نے دیکھ کر کہا سجاد 2 قسم کے محاذ ہیں، ایک محاذ کو محاذ اصغر کہتے ہیں، ایک محاذ کو محاذ اکبر کہتے ہیں. 2 قسم کے محاذ ہیں سجاد، ایک محاذ کربلا میں ختم ہو جائے گا، ایک محاذ کا آغاز کربلا سے ہوگا. سید سجاد دیکھ کر کہتے ہیں بابا جو بڑا محاذ ہے اسے میرے حوالے کیجئے، سجاد جانے تو محاذ اکبر جانے. حسین ابن علی دیکھ کر کہتے ہیں سجاد بیٹا پوچھو گے نہیں وہ محاذ ہے کون سا، یہ چھوٹا محاذ کون سا ہے، بڑا محاذ کون سا ہے؟ سید سجاد نے دیکھ کر کہا بابا بتا دیجئے. اس وقت حسین ابن علی نے دیکھ کر کہا سجاد بیٹا 28 رجب کو ہم آج مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ہم مکہ پہنچیں گے، یہ جہاد اصغر ہے، یہ محاذ اصغر ہے. مکہ میں ہمیں حج کرنے سے روکا جائے گا. 2 محرم کو ہم کربلا پہنچیں گے، 4 محرم کو ہمارا پانی ختم ہو جائے گا. کربلا کے دشت میں 3 دن کا بھوکھا اور پیاسا میرے آوان و انصاب کو، میری اولاد کو ذبح کیا جائے گا.
مجھے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں ذبح کیا جائے گا۔ یہ جہاد اصغر ہے۔ سید سجاد نے رو کر کہا بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ اس وقت سجاد سے امام حسین نے دیکھ کر کہا سجاد بیٹا، شام غریبہ کے بعد 11 محرم کو یہ قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہوگا۔ سجاد، جب جہاد اکبر آغاز ہوگا جہاد اکبر کا، اس وقت تو اکیلا نہیں ہوگا، تیرے ساتھ پھپھیاں اور مائیں ہوں گی، اور پھپھیاں اور مائیں اس حالت میں ہوں گی بے کجاوا اونٹ پر علی کی بیٹی زینب سوار ہوگی۔ علی کی بیٹی کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہوں گے، اور علی کی بیٹی اکیلی نہیں ہوگی، ام رباب بھی موجود ہوں گی، ام لیلہ بھی موجود ہوں گی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اس وقت حسین نے دیکھ کر کہا سجاد تیرے محاذ کا آغاز کربلا سے ہوگا، تو کوفہ جائے گا، کوفہ کے بعد تو نے شام جانا ہے۔ سجاد تجھے پھوپھیوں کو لے کر کوفہ کے بازار میں، کوفہ کے دربار میں جانا پڑے گا۔ سجاد تجھے پھوپھیوں کے ہمراہ شام کے بازار اور شام کے درباروں میں جانا پڑے گا۔ تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا، اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت، تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا، شبیر کا سجاد کبھی بیمار نہ، یا رب مل جائے نہ کوئی جاننے والا، یا رب مل جائے نہ کوئی جاننے والا، بازار میں سجاد یہ دعا مانگ رہا ہے۔ عزادارو سجاد تو یہ دعائیں مانگتا رہا، کوئی جاننے والا نہ مل جائے، لیکن سجاد کی نظر پڑ گئی نانا کے صحابی زید بن ارقم پر۔ زید بن ارقم کو جب کوفہ کے بازار میں سید سجاد نے دیکھا، سید سجاد کو زید بن ارقم کہتے ہیں اے اسیر، اے قیدی، اے ضعیف، بتا یہ بیبیاں کون ہیں؟ عزادارو جیسے ہی رسول خدا کے صحابی نے سوال کیا سجاد بتاؤ یہ بیبیاں کون ہیں، اس وقت سجاد نے دیکھ کر کہا اے نانا کے صحابی خاموش ہو جاؤ، میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ علی کی بیٹی زینب، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ علی کی بیٹی زینب آئی ہے۔ عزادارو زید بن ارقم کہتے ہیں میں نے سید سجاد سے کہا کہ مولا میرے حوالے کوئی ڈیوٹی کرے، میں ڈیوٹی انجام دوں گا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اس وقت سید سجاد نے رو کر کہا اے نانا کے صحابی اگر کچھ کر ہی سکتے ہو تو میری پھوپھی زینب کے لیے چادریں لے آؤ، میری پھوپھی زینب کی ردا کا بندوبست کرو۔ زید بن ارقم کے چادریں لے کر آئے۔ عزادارو چادریں دینے کا جب ارادہ کیا، ایک مرتبہ شمر تازیانہ لے کر آ گیا۔ عزادارو تازیانہ جب سکینہ نے دیکھا، سکینہ دیکھ کر کہتی ہے اے شمر میرے بھائی سجاد کو تازیانہ نہ مارنا، تو نے جب چاہا میرے بھائی کو تازیانہ مارا ہے۔